اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے امتحان کے مضامین کا نام سن لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ضرور امتحان لوں گا، نام تاکید بانون ثقیلہ سے کہہ رہا ہوں، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، خوب سمجھ لو۔ نمبر 1 پرچہ کیا ہے؟ خوف دیا جائے گا تم کو، کبھی تم کو کوئی دھمکی دے گا، پڑوسی، مقدمہ، دشمن، نوکری کر رہا ہے تو نوکر میں آفیسر کبھی اینڈ میں روڑ کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا ایک پرچہ۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی مال میں تنگی آئے گی، گاہک کمائیں گے تو شیطان پہنچے گا، کھاؤ کہاں سے، یہ کہہ دو رب العالمین کھلائے گا۔ آگے چلیے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کم ہو گیا، گھاٹا آ گیا، یا کسی نے کہا کہ مجھے 10,000 روپیہ دے دو، میں بھینس کی تجارت کروں گا اور آپ کو دودھ دوں گا، اس کے بعد معلوم ہوا بھینس سب اس کے نانا اٹھا لے گئے، اس نے آ کر کہا کہ میرے بھینس تو میرے نانا چھین لے گئے، سب روپیہ ڈوب گیا۔ یہ واقعہ فرضی نہیں ہے، بالکل واقعہ ہے، بتاؤں گا نہیں مگر ہے واقعہ خاص، اپنے ہی خاص خاندان کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب آئے اور مرید بھی تھے میرے، اور انہوں نے کہا 10,000 روپیہ دلوا دیجیے تو ہم بھینس لیں گے، بڑا فائدہ ہے، 6 مہینے میں قیمت اصل آ جائے گی، اور آپ کو نتیجہ نکلا کہ وہ بھینس نانا اٹھا لے گئے، آج تک وہ پیسہ ہی نہیں ملا۔ ایک صاحب نے کہا، اور کئی چلہ بھی لگائے تھے، ہم نے سوچا بھائی میرے واسی بہت روتے ہوتے تھے، ایسے سر ہلاتے تھے، میں نے کہا جب اتنی ہچکیاں لے رہا ہے، اس قدر ہوتا ہے تو میرا روپیہ تھوڑی ڈبوئے گا۔ ایک قاری، وہ اسی وقت میں بیچارے فیلڈ بھی ایریا کے قاری صاحب بھی تھے، 4 بچے زیادہ تھے، تنخواہ کم تھی، اس نے کہا اگر 1600 روپیہ دے دیں تو ہم آپ کو 300 روپیہ 150 ہر مہینہ دیں گے، اور اتنا نفع ہوگا، آدھا میرا ہوگا آدھا آپ کا، اندازہ یہ ہے بتا دیا۔ اب اس زمانے کا آج سے 15 سال پہلے 150 بہت تھا، ہم دونوں نے 800 دے دیا، قاری صاحب نے بھی کہیں سے قرضہ لا کر دے دیا، فیڈر بھی ایریا کیپٹل ایریا میں وہ امام تھے، 1600 روپئے سے کیلا پکا کر بیچنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1 درجن کیلا ایک دن مجھے لائے، 1 درجن ان کے یہاں پہنچا دیا کہ یہ میرا پکایا ہوا دیکھو کیسا چٹی دار ہے، اس میں کیسے نشان پڑے ہوئے۔ آج تک وہ 1600 روپیہ نہیں ملا، وہی 1 درجن کیلا نفے میں آیا۔ میں نے بہت تلاش کیا تو معلوم ہوا عمر بھر کے لیے کہیں کسی آج کہیں چلے میں چلے گئے، کہیں چلے میں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی کا روپیہ مار کر چلہ قبول نہیں ہوگا، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ تجارت کر کے محنت کر کے اس کا پیسہ واپس کرے۔ تو خوف اور بھوک اور مال کا نقصان، نقص من الاموال والانفس، اور کبھی کبھی ہم تمہارے چہیتوں کو پیاروں کو اٹھا لیں گے، موت آئے گی۔ انفس نفوس کی جمع ہے، نفس کی جمع ہے، نفوس اور انفس، والانفس والثمرات، کبھی باغ میں پھل کمائیں گے۔ تو کتنی باتیں ہوئی، من الجوع ونقص، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ اور بتاؤ حافظ لوگوں، اس کے بعد کچھ ہے؟ والثمرات کی بات تو کوئی، ہاں بس پرچے ختم، صرف 3 2 5 مضمون کا امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، گنو اب، من الخوف 1، والجوع 2، ونقص من الاموال 3، والانفس یعنی انتقال، موت آئی، اور والثمرات باغوں میں پھلوں کا کمانا۔ 5 مضمون کا امتحان ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، اذا اصابتهم مصیبۃ، اور وہ صابرین کون ہیں؟ صابرین کو بشارت دیجیے، مگر صابرین ہے کون؟ اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو مصیبت آتی ہے، چاہے دشمن کا خوف ہو یا مال میں کمی ہو، کسی کا انتقال ہو جائے، یا جتنی 5 چیزیں بتائیں، تو کیا کہتے ہیں وہ صابرین؟ کیا کہتے ہیں؟ ان کا قول سن لو تاکہ معلوم ہو کہ صابرین کی رجسٹر میں کون داخل ہوتا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی بھی اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اتنا بڑا عظیم جملہ ہے، اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کو بے شمار اس کے بدلے میں خود اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ اتنا بڑا ہے۔ اور فرمایا کہ اس امت کو اللہ نے دیا، اس سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ دولت حاصل نہیں تھی۔ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں علامہ آلوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی نعمت، یہ قول مبارک صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور آپ کی امت کو عطا فرمایا گیا، اس سے پہلے کسی امت کو، کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر کسی نبی کو یہ جملہ دیا جاتا تو سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام اس کے مستحق تھے کہ بیٹے یوسف کے گم ہو جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، لیکن یہ دولت میری امت کو، میرے لیے خاص تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، میری امت کو عطا فرمایا۔ اور اگر پہلے پچھلی امتوں میں کسی امت کو یا نبی کو دی جاتی تو سب سے زیادہ حق یعقوب علیہ السلام کو تھا کہ جن کا بیٹا جب گم ہوا تو انا للہ نہیں پڑھا تھا ہی نہیں، وہ نعمت ہی نہیں تھی، لہذا کیا پڑھا تھا؟ یا اسفا علی یوسف، ہاں یوسف افسوس۔ دیکھیے سورہ یوسف کے اندر کیا ہے؟ یا اسفا علی یوسف، ہاں یوسف افسوس۔
یہ جملہ نہیں کہا کیونکہ یہ خاص اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا.